بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. قربانی کی عید قریب آ رہی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ قربانی کی عید کے فوراً بعد بہت کچھ قربان ہونے والا ہے، لیکن ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ کس کا کیا قربان ہوگا. سیاسی درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، ڈالر جو ہے وہ نیچے آ رہا ہے، اور صورتحال یہ لگ رہی ہے کہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب کا عہدہ ہے ابھی تک اس عہدے کے ارد گرد کچھ بہت سے اندیشوں اور وسوسوں کے بادل منڈلا رہے ہیں. اور اگر وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے پہ الیکشن دوبارہ ہوتا ہے تو ابھی تک واضح نہیں ہے کہ پھر الیکشن کون جیتے گا. تو اگر ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو کیا ہوگا. اور اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں سکینڈلز بھی اوپر نیچے آ رہے ہیں، اور شاہد قریشی صاحب نے آج ملتان میں ایک سٹیٹمنٹ دے دیا ہے، ایک نئی کنٹروورسی انہوں نے شروع کر دیا ہے. آج گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب میاں جوید لطیف صاحب، وفاقی وزیر مسلم لیگ نون کے رہنما، سینیٹر کامل علی آغا صاحب مسلم لیگ کاف کے سینئر رہنما ہیں، اور لاہور میں موجود ہیں ہمارے ساتھ جناب احمد اویس صاحب، سابق ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں، اور جو اس وقت لاہور ہائی کورٹ میں ایک کیس چل رہا ہے اس میں وہ صدر پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں. تو اگر آپ اجازت دیں تو میں احمد اویس صاحب سے جی بالکل ٹھیک ہے. احمد اویس صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر فرض کریں کہ عدالت کے کچھ ریمارکس سے ایسا لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عدالت یہ کہے کہ چیف منسٹر کا الیکشن دوبارہ کروانا ہے، تو اگر چیف منسٹر کا الیکشن دوبارہ ہوتا ہے تو آپ کو کیا نظر آتا ہے پھر کیا ہوگا، صورتحال کیا ہوگی؟ دیکھیے صورتحال جو ہے بڑی یہ کرٹیکل ہے صورتحال، کیونکہ اگر چیف منسٹر کا الیکشن دوبارہ ہوتا ہے تو اس صورت میں اور ہوگا، اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو امپلیمنٹ کرنا ہے. لارجر بینچ نے یہ اوپنلی ایک دفعہ نہیں بارہا عدالت نے کہا ہے کہ جی ہم جو ہے کیونکہ ہائی کورٹ ہیں اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو امپلیمنٹ کرنا جو ہے ہماری ذمہ داری ہے. اور ریٹ آف کو وارنٹو بھی دائر ہوئی ہے جو چودھری پرویز الہی کی طرف سے، جس کو علی ظفر صاحب جس کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور اس کے اندر بھی ساری آرگیومنٹس جو ہیں اس میں یہی ہے کہ یہ 25 ووٹ جو ہیں وہ انویلڈ ڈکلیئر ہونے کے بعد تو کسی صورت یہ ان کی میجورٹی نہیں رہی ہے ہاؤس کے اندر، اور یہ حکومت چلانے کے لائق نہیں ہے. ان کو فوراً فور یہ ڈکلیئر کر دیا جائے کہ چیف منسٹر یہ بن کے حکومت نہیں چلا سکتے اور یہاں دوبارہ الیکشن کروایا جائے. تو یہ کافی 2 دن سے اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے، اور غالباً کل کنکلوڈنگ سیشن ہوگا اور ساتھ ہی کل غالباً فیصلہ بھی ہو جائے اس کے اوپر. تو اس صورت میں ہوگا یہ کہ فرسٹ کاؤنٹ میں، کیونکہ وہ میکسیمم ووٹ جو ہے وہ ٹوٹل اسٹرینتھ کی میجورٹی چاہیے ہوتی ہے 186 کی، تو 186 کی میجورٹی ان کے پاس نہیں رہی ہے، اس لیے ان کو ڈی سیٹ تو ہونا پڑے گا. اور اس کے بعد اس کا جو ایک سیکنڈ راؤنڈ آف الیکشن ہوتا ہے، وہ سیکنڈ راؤنڈ آف الیکشن کے اندر ان کو باقاعدہ طور کے اوپر وہ لڑنا پڑے گا. اس میں اب بات یہ ہے کہ اگر تو 8-10 دن کا ٹائم کا وقفہ ہے بیچ میں آ جاتا، تو جو ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا ہے 5 نامینیٹڈ ممبرز کے متعلق، وہ نامینیٹڈ ممبر جو ہیں ان کی نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن نے کر دی، تو وہ 5 بھی شامل ہو جائیں گے اس کے اندر، اور پھر پرویز الہی صاحب کی پوزیشن جو ہے وہ زیادہ مستحکم ہوتی نظر آتی ہے اس صورت میں. لیکن بہرحال یہ ابھی تک کیونکہ سب جوڈس ایشو ہے، عدالت فیصلہ کرے گی، یہ لارجر بینچ کل فیصلہ کریں گے اگر، تو اس فیصلے کے بعد ہی یہ ساری صورتحال سامنے آئے گی. اچھا، اب جوید لطیف صاحب، جو نمبرز گیم ہے پنجاب اسمبلی میں، اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس وقت 371 کا جو ایوان ہے اس میں 351 ارکان موجود ہیں، اور مسلم لیگ نون کو 165 اور 4 اس کے پاس آزاد ہیں، 1 رائے حق پارٹی اور 7 پیپلز پارٹی کے ارکان، تو ان کے پاس 177 ارکان کی حمایت ہے. تحریک انصاف جو ہے اس کے 371 کے ایوان میں پہلے 183 تھے، 25 ارکان منحرف ہو گئے تو وہ 158 رہ گئے. 5 مخصوص نشستوں کے نوٹیفیکیشن کے بعد یہ 163 ہو جاتے ہیں. تو کاف لیگ کے 10 اگر مل جائیں تو وہ 173 بنتے ہیں، اور 20 حلقے جو ہیں وہ خالی ہیں. تو بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ دوبارہ جو ہے وہ ان کو کچھ ووٹوں کی اکثریت ہے، لیکن جو چیف منسٹر کے لیے جو سمپل میجورٹی چاہیے وہ تو نہیں ہوگی. تو بقول احمد اویس صاحب کے ایک دفعہ ڈی سیٹ تو ہوں گے حمزہ صاحب. شکریہ حامد میر صاحب. گزارش یہ ہے کہ آپ نے ہاؤس کی جو تعداد ہے اس میں سے الیکشن لڑنا ہے. جی.
وہ 25 سیٹوں کے بعد کم ہو جائے یا 25 سیٹوں کا الیکشن ہونے کے بعد ہو. اب میجورٹی اس شکل میں بھی ہمارے پاس ہے اور 17 جولائی کو جو الیکشن ہوتا ہے ہم ہوپ فل ہیں کہ اس میں بھی اکثریت ہماری آتی ہے, مگر وہ بعد کی بات ہے. اب میرا کچھ مسئلہ ہے, میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں اگر آپ ایک نیت سے, اچھی نیت سے ایک فیصلہ کرتے ہیں اور پھر آپ کے ساتھ وہی سلوک ہو, اس کو اور طریقے سے مداخلت کی جائے, آپ کو حکومت کرنے نہ دی جائے اور جب کہ آپ اس کا حق بھی رکھتے ہوں, تو پھر یہ ملک کے مفاد میں چیزیں نہیں ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ایک ووٹ کاسٹ ہوا ہے, اگر جب وہ اس کو اکاؤنٹ ہی نہ کیا جائے اور اس کو نااہل بھی کر دیا جائے, تو کیونکہ فیصلہ آ چکا ہے اس لیے میں کہنے میں مجھے حق ہے اس پہ بات کرنے کا, تو میں یہ کہوں گا کہ جو حالات ہیں ملک کی, اگر اس طرح مداخلت ہوتی رہے گی طریقہ کار بدل کے, تو اس سے پاکستان کو فائدہ نہیں ہوگا. حقائق یہ ہیں کہ پاکستان گڑھے میں گر چکا ہے معاشی طور پہ. آج اگر دفاعی طور پہ ہم مضبوط ہیں تو آپ معاشی طور پہ جب کمزور ہوتے جائیں گے تو آپ کا دفاع کمزور ہو جائے گا. ڈالر نیچے جو آ رہا ہے تو اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں پاکستان گڑھے میں گھرا ہوا ہے, تو مفتاح اسماعیل صاحب کی جو کوششیں ہیں اس کو آپ اگنور کر رہے ہیں. آپ وہ امیر صاحب جو کوششیں کاوشیں ساری دیکھیں, کبھی ہم سنا کرتے تھے کہ جب تک قومی حکومت نہ بنے گی اس وقت تک پاکستان اس مسائلستان سے نہیں نکل سکتا. آج تو قومی حکومت بھی ہے. قومی حکومت نہیں ہے, اس میں تو تحریک انصاف ہے ہی نہیں. اچھا چلیں, ایک جماعت نہیں ہے, باقی پاکستان کی تمام چاروں صوبوں کی جماعتیں ہیں جو نمائندگی رکھتی ہیں. اب چاروں صوبوں کی جماعتیں نمائندگی رکھنے والی قومی حکومت کے ہوتے ہوئے بھی خدا نہ خواستہ اس کو چلنے نہ دیا گیا. خیبر پختونخوا کی سب سے بڑی جماعت نہیں ہے, پنجاب کی سب سے بڑی جماعت نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ قومی حکومت ہے, اس میں پی ٹی آئی نہیں ہے, یہ قومی حکومت ہے ہی نہیں ہے. چلیں میں آپ کی یہ بھی بات مان لیتا ہوں, یہ آپ کو ماننی پڑے گی. آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ 99.9 جو ہیں وہ جماعتیں اکٹھی ہیں. نہیں, اس میں جماعت اسلامی بھی نہیں ہے, اس کی نمائندگی موجود ہے. نہیں وہ اسمبلی میں نمائندگی ہے, حکومت میں نمائندگی نہیں نہیں, حکومت میں ہونا لازم نہیں ہے, مگر اس ہاؤس میں جی ڈی اے بھی نہیں ہے, اس میں جی ڈے بھی ہے, اسمبلی میں حکومت میں نہیں ہے. نہیں دیکھیں نا, میری عرض سن لیں, میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو قومی حکومت, آپ یہ نہیں کہہ سکتے. دیکھیں اس پارلیمنٹ کی سب سے بڑی جماعت تھی وہ پی ٹی آئی تھی, اور وہ استعفے دے کے باہر بیٹھی ہوئی ہے. اچھا, اور اس کے جو کچھ منحرف ارکان ہیں ان کو آپ نے بنا دیا اپوزیشن لیڈر. ہم اب بحث دوسری طرف چلی گئی, ابھی ہم پنجاب پہ فوکس رکھتے ہیں. اگر مجھے ایک اجازت دے دیں, میں عرض کرتا ہوں معذرت سے, گزارش یہ ہے امیر صاحب کہ جو حالات ہیں اور جن حالات میں اداروں کے متعلق گفتگو کی جا رہی ہے اور جس طرح کی جا رہی ہے, ہم بھی کرتے رہے ہیں. آپ اگلا سوال یہ کریں گے کہ آپ نے بھی تو باتیں کی. نہیں, میں نہیں کروں گا. اچھا, اگر نہ کریں مہربانی آپ, آپ نے انڈیویجولز کے بارے میں کی تھی. ہاں, اور وہ انڈیویجولز اب آپ کے دوست بن گئے. اگر آپ ادارے کے متعلق اس طرح اپنی موجودگی میں باتیں کروائیں, گالی گلوچ کروائیں, اور اس کے بعد آپ تمام اداروں کے متعلق کہنا شروع کر دیں, تو پھر کہاں کھڑا ہے پاکستان؟ ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ بتائیں کامل علی آغا صاحب کہ پرویز لائی صاحب کا مستقبل آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ وہ دوبارہ چیف منسٹر بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے؟ انشاءاللہ جی, مجھے پورا یقین ہے کہ ہم میجورٹی ثابت کریں گے انشاءاللہ ہاؤس کے اندر. اچھا, اور یہ جو آج چودھری شجاعت صاحب نے کی میں نے سٹیٹمنٹ سنی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی ہمارے امیدوار جو ہے وہ پرویز لائی صاحب ہیں, حمزہ صاحب نہیں ہیں, تو یہ آپ کی پارٹی جو ہے وہ اس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ مرکز میں وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہے, اس صوبے میں پرویز لائی صاحب کے ساتھ ہے. دیکھیں, یہ بات ایک حقیقت ہے, اس میں کوئی شبہ والی بات نہیں ہے کہ مرکز میں باوجود سالک صاحب اور طارق بشیر چیمہ صاحب حکومت میں شامل ہیں, لیکن جو چودھری شجاعت حسین صاحب کی آج کی سٹیٹمنٹ آپ نے جس کا حوالہ دیا ہے, اس کے اوپر اگر آپ غور کریں تو یہ دونوں بھائی یک جان ہیں, پرویز لائی صاحب اور شجاعت حسین صاحب, اور وجاد صاحب بھی. باوجود ان کو یہ برداشت کرنا پڑا ہے کہ اوپر جو ہے وہ اتحاد ہو گیا, اور یا سمجھ لے کہ وہ ٹلٹ کر کے دو حضرات با اجازت چودھری شجاعت حسین, ان کی اجازت موجود تھی, یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی خلاف ورزی کی ہے, اجازت لے کے انہوں نے یہ کچھ کیا, لیکن
جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ان دو بھائیوں کے اندر اختلاف ہو گیا ہے، تفریق پیدا ہو گئی ہے، وہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں ہے. اچھا ان دو کیونکہ بھائیوں میرا کے- تعلق ڈے ٹو ڈے ہے. مجھے پتہ ہے نا ان دو بھائیوں کے اندر تو اختلاف نہیں ہے، لیکن ان کے نیچے ہے اختلاف. جی بالکل، وہ میں اس کی ڈیٹیل اپنا میں نہیں دبے جاتا. لفظوں میں میں نے کہہ دیا بوجو. میرے خیال میں اس کو وہاں تک رہنے دیا تو بہتر ہے. ٹھیک ہے. اور بڑی آپ کی میں داد دیتا ہوں کہ بڑی مشکل صورتحال میں آپ بڑے محتاط الفاظ میں بڑی مشکل صورتحال کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اور یہ کمال ہے آپ کا. میر صاحب اصل بات یہ ہے کہ میں ساری اندر کی کے حالات کو جانتا ہوں، میرا مشاہدہ ہے، اور یہ کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہے، میری ساری زندگی ان کے ساتھ ٹھیک ہے، گزری ہے. ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے وہ ساری چیزیں جو ہیں میرے سامنے ہیں، اور میں امید سے ہوں کہ انشاءاللہ بہت جلد یہ تفریق بھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. اور بہت جلد مسلم لیگ کاف جو ہے وہ مسلم لیگ نون سے علیحدہ ہو جائے گی. میں یہ کہہ سکتا ہوں، بڑے آسانی سے کہہ سکتا ہوں، لیکن ابھی میں ایسی بات نہیں کروں گا. آپ تائید کر رہے ہیں میری کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ نہیں، اچھا چلے ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہونے والا. اچھا ایسا نہیں ہونے والا. اور اگر کیا گیا تو پھر کہنے کو ہمارے پاس بہت کچھ ہے. اچھا احمد اویس صاحب، یہ آج یہ جو سارا معاملہ ہے اس پہ شاہ محمود قریشی صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ کی وجہ سے ایک نئی بحث کا دروازہ کھل گیا ہے، اور پہلے آپ سنیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کیا کہہ رہے ہیں. میرے خلاف میری اپنی پارٹی نے سازش کی، اور 2018 میں مجھے یہاں سے صوبائی اسمبلی کا ممبر ہروایا. کس نے؟ پی ٹی آئی نے. برملا کہہ رہا ہوں، اور خان کو بھی کہا ہے، آج پنجاب کی یہ کیفیت نہ ہوتی اگر شاہ محمود یہاں سے ایم پی اے ہوتا. 217 والوں جاگو. مجھے کیا فرق پڑا، میں تو وزیر خارجہ بن گیا. اچھا احمد اویس صاحب، اس چھوٹے سے کلپ میں انہوں نے کہا کہ یہ میری پارٹی نے مجھے 2018 میں ہرایا. یقیناً ان کا اشارہ تو جہانگیر ترین صاحب کی طرف ہے، کیونکہ 2018 میں جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف میں ان کا بڑا اہم کردار تھا. لیکن آگے چل کے وہ جو کہتے ہیں کہ اگر میں یہاں سے نہ ہارتا تو آج پنجاب کی یہ صورتحال نہ ہوتی، وہ صورتحال جس پر میں نے آپ کے ساتھ بات کی اور جویل لطیف صاحب سے اور کامل علی آغا صاحب سے بات کی. میر صاحب اس میں علیم خان بھی شامل تھا. اچھا میں آپ کے پاس آتا وہ ہوں اس کی تو اہمیت زیادہ ہے. احمد اویس صاحب، میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کیا جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں وہ جب کہہ رہے ہیں کہ میرے خلاف سازش ہوئی تو یقیناً ان کا اشارہ جہانگیر ترین کی طرف ہے، لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ اگر میں جیت جاتا تو پنجاب کی آج یہ صورتحال نہ ہوتی، تو وہ اشارہ عثمان بزدار کی طرف کر رہے ہیں کہ عثمان بزدار صاحب کی انکمپیٹنس کی وجہ سے آج پنجاب میں یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے. یقیناً ان کا اشارہ تو یہی ہے، کیونکہ اس میں شک نہیں ہے کہ اگر وہ الیکشن جیت جاتے پنجاب اسمبلی کا، اور اس صورت میں صورتحال بالکل مختلف ہوتی، اور یہ پالیٹکس جو پنجاب میں اس کے بعد جیسی چلی وہ بالکل اس سے مختلف ہوتی. اور شاہ محمود قریشی ایک بڑے تجربہ کار اور منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، اور بڑی نظر ہے ان کی سیاست کے اوپر اور عوامی انداز کے اوپر بھی. تو اس لحاظ سے ان کی جو کیلکولیشن ہے، جو انہوں نے بات کی ہے، لیکن بہرحال یہ سٹوری آف پاسٹ ہے. اب بات تو ہمیں آگے دیکھنا ہے کہ کیا آگے ہونے والا ہے اور کیا کیا سٹیپ لینے ہیں آگے، کیونکہ ماضی کے متعلق تو بہت کچھ اسپیکولیشن انسان جو ہے کہہ سکتا ہے کہ ایسا ہوتا تو جی میں یہ کر چھوڑتا، وہ وقت گزر گیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو یہ اس وقت جو ڈھیر سارے جو حالات خراب ہو چکے ہیں اور ان کانسٹیٹیوشنل ایکٹس ایک کے بعد دوسرا یہاں پہ روا رکھا جا رہا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کے آئین کو موم کی ناک بنا دیا گیا ہے. یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے میرے نزدیک، کہ ایک ملک جو کہ جس کی کوئی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ نہ ہو، ایک نظریے کی بنیاد کے معارض وجود میں آیا ہو، سب کانٹیننٹ آف انڈیا کے اوپر اس کی ٹیریٹری جو ہے وہ سب کانٹیننٹ آف انڈیا ہے، اور وہاں پہ آئین کے ساتھ یہ سلوک رکھا جائے جو آج کل ہو رہا ہے، تو خدا نہ کرے کہ اگر یہ اور بڑھ گیا تو ایسی انارکی پھیلے گی، اور پاکستان کے جو ہے وہ بالکنائزیشن کے جو لے کے پلاننگ اور پروگرام بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بڑا موقع ملے گا. یہ وقت ہے کہ خاص طور پہ پاکستان کی جوڈیشری
جس کو کہ کسٹوڈین آف کانسٹیٹیوشن کہا جاتا ہے، وہ پاکستان کے آئین کی حفاظت کرے اور بڑے سخت طریقے سے کسی ذرا برابر بھی اپنی ڈسکریشن کو استعمال نہ کریں اور آئین میں جو کچھ ہے اسی کے اوپر چلیں اور ود ان دی فور کارنر آف آئین کانسٹیٹیوشن فنکشن کریں اور جج کو جج بن کے رہنا ہوگا. میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ جج کو بادشاہ سلامت بن کے نہیں رہنا، ٹھیک ہے، جج کو جج بن کے رہنا ہے. لیکن جو کل فواد چودھری صاحب نے ججز کے بارے میں ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ ان کی حکومت جو ہے وہ ججز کو پلاٹ نہیں دینا چاہتی تھی، اور فروغ نسیم صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ جی میں یہ قانون جو ہے اس کو آگے نہیں بڑھاؤں گا. تو یہ الزام نہیں لگا دیا ایک اس صورتحال میں؟ آپ کے خیال میں فواد چودھری صاحب کو ایسا الزام لگانا چاہیے؟ بالکل بھی نہیں. میرے خیال میں ایسے بادشاہ بھی انہوں نے بڑی غلط بات کی ہے، اور اس بات میں مجھے جہاں تک میں ملتا رہا ہوں ان سے، عمران خان صاحب سے، کہیں ایسی کبھی بات جو ہے اس قسم کی نہ ڈسکشن میں آئی ہے میرے سامنے، نہ مجھے اس بات کا علم ہے، اور میں کافی کلوز رہا ہوں ان کے، تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ بات میں کوئی صداقت موجود ہے. اچھا، اب یہ بتائیے جاوید لطیف صاحب کی جو شاہ محمود قریشی صاحب نے بات کی ہے، تو آپ کی پارٹی کہتی تھی کہ سازش آپ کے خلاف ہو گئی اور سلیکٹڈ کا ٹائٹل دے دیا گیا عمران خان صاحب کو. آج تو شاہ محمود قریشی صاحب نے انکشاف کیا ہے کہ پی ٹی آئی نے ان کے خلاف 2018 میں سازش کی. تو سازش تو بہت سے لوگوں کے خلاف ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سازش تو پرانی چلی آ رہی ہے 2018 سے، جو آج کی بھی سازش کہا جا رہا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے. مگر مجھے بڑا احترام ہے علی ظفر صاحب کا، بڑی صحیح بات کرتے ہیں، کیا ہی اچھا ہو. اور مجھے اندازہ ہے قاضی عیسیٰ فائز صاحب کے حوالے سے بھی جو کچھ عمران خان صاحب نے کیا اور فواد چودھری صاحب نے یا دیگر لوگوں نے، اس کے بارے میں بھی یہ بات مجھے علم ہے کہ کہتے رہے. مگر میری بات جو اصل ہے کہ عمران خان صاحب ہوں یا فواد چودھری صاحب ہوں، عدالت کے متعلق، دیگر اداروں کے متعلق جو کچھ آج زبان استعمال کر رہے ہیں اور اپنی ضرورت کے تحت استعمال کر رہے ہیں، کیا دباؤ میں لا کر اس کو استعمال کر رہے ہیں، اور جو بات کر رہے ہیں نظریے کے بنیاد شاہ محمود قریشی صاحب کا میں نے سوال کیا. میں وہ اسی پر آ رہا ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نظریے کے بنیاد پہ جو ملک بنا تھا، یہ آئین نے ہی ملک کو محفوظ رکھا ہوا ہے. آئین سے ماورا کوئی بھی کام کرے گا غلط ہوگا. جہاں تک تعلق ہے شاہ محمود قریشی صاحب کا، تو اگر شاہ محمود قریشی صاحب اس وقت بولتے تو زیادہ وزن ہوتا. آج شاہ محمود قریشی صاحب اس وقت بول رہے ہیں جب دوسرے الیکشن میں اسی حلقے میں جا رہے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نے عمران خان صاحب کو یہ بات اس وقت بھی کہہ دی تھی. تو اگر کہہ دی تھی تو عمران خان صاحب نے کیا نوٹس لیا اس کا؟ پھر نوٹس لینا چاہیے تھا عمران خان صاحب کو. ٹھیک ہے. اور آج اگر اس وقت اگر نوٹس لیا ہوتا، اور ان کے بے شمار لوگوں نے ان کے دیگر سواتی صاحب یا دیگر لوگوں کے متعلق بہت سی باتیں کی کہ کس طرح انٹرنل پارٹی الیکشن جو تھے کس طرح چرائے گئے، کیا ہوا، مگر عمران خان صاحب نے تو کبھی ایکشن اس پہ نہیں لیا. اور آج شاہ محمود قریشی صاحب اگر کہہ رہے ہیں تو بہت مجھے اچھا لگتا اگر وہ بار بار اپنے دور اقتدار میں ان کو یاد کراتے رہتے کہ آپ نے وسیم پلس جو بنایا ہوا ہے اس کی وجہ سے پارٹی تباہ ہو رہی ہے. بلکہ وہ تو کوئی بدلہ لے رہے تھے پنجاب سے. اور میں اب بھی یہ کہوں گا کہ پنجاب آج جو ان ہاتھوں میں ہے، اگر ان ہاتھوں سے کسی طاقت کے بل بوتے پر یا طریقہ کار مداخلت کا چینج کر کے چھینا گیا تو پھر ہم زبان رکھتے ہیں، پھر ہم زبان یہ بھی آپ کھولیں آئین گے. کی بات کر رہے تھے نا، تو جو بھی ہوگا آئین کے تحت ہوگا. آئین کے تحت ہو، ہمیں کوئی تو عدالت کا ہم آئے فیصلہ ہیں. ہے، نہیں عدالت کے فیصلے کے تحت اگر دوبارہ الیکشن ہوتا ہے تو اس پہ تو آپ کو اعتراض نہیں ہونا کوئی اعتراض نہیں ہے. تو بس اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا. بالکل آپ ایسے ہی کہہ رہے ہیں وہ طریقہ بدل گیا تو مداخلت ہو گئی، یہ ہو گیا. وجہ یہ میں نے طریقہ ایک منٹ ذرا مجھے اب آغا صاحب کے پاس نہیں، اب میں نے آغا صاحب کے پاس جانا. جی ٹھیک. آغا صاحب، میں وہ شاہ محمود قریشی صاحب کا جو بیان ہے اس میں جو انہوں نے ایک بات کی ہے کہ اگر میں جیت جاتا ملتان سے تو آج پنجاب کی یہ حالت نہ ہوتی. اتفاق کرتے ہیں آپ؟ پہلے تو میں اپنے چھوٹے بھائی کی اس مداخلت پہ ذرا معترض ہوں. یہ وہی مداخلت ہے جو ان کی فیور میں گئی. پہلے رات کو 12 بجے عدالتیں کھلی اور سارا کچھ ہوا، اور وہ گلہ جو ہے عمران خان ابھی بھی کرتے ہیں. اب ان کو شکایت ہے وہی مداخلت جو وہ کر رہے تھے. یہ وقت کی بات ہے. یہ سچویشن تبدیل ہوتی ہے تو نظریے بھی بدل جاتے ہیں. اس ملک کا یہی نقص ہے. اگلی بات یہ ہے
کہ میر صاحب آپ کو یاد ہوگا یہ ساری چیزیں اس وقت کھل گئی تھی، یعنی علیم خان کا بڑا اہم کردار تھا اس معاملے میں، اور وہ جو موٹر سائیکلیں گھر گھر پہنچانے والی بات اس وقت میڈیا میں آئی کہ اس الیکشن میں موٹر سائیکلیں بھی تقسیم ہو رہی ہیں، اور بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آئی، آپ کے چینل پہ بھی چلتی رہیں. یہ ایک خاص وجہ تھی، خاص اہمیت تھی اس الیکشن کی کہ وہاں سے اگر شاہ محمود قریشی جیت گئے تو علیم خان اس وقت یہ سمجھ رہا تھا کہ میں چیف منسٹر کا کینڈیڈیٹ ہوں اور تگڑا کینڈیڈیٹ ہوں، اور ان کے پیچھے جہانگیر ترین صاحب تھے. اور یہ میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا، یہ حقائق. تو یہ آپ کے خیال میں شاہ محمود قریشی صاحب کو ہروانے میں صرف جہانگیر ترین صاحب شامل نہیں تھے، علیم خان بھی شامل؟ علیم خان کا سب سے اہم جو موٹیو تھا، جو مقصد تھا، وہ علیم خان کا تھا. اچھا. جہانگیر ترین تو اس گروپ کے اس وقت سمجھ لیں کہ کرتا دھرتا تھے، اور وہی وجہ بنا اختلاف کا. یہ کوئی کہے کہ جی عمران خان نے اس وقت نہیں کہا، اس وقت سے اختلاف شروع ہو گیا تھا، اور اسی شکایت پہ ہوا تھا. ان کے آپس کے اختلاف کی وجہ سے جہانگیر ترین کے ساتھ اختلافات جو ہیں وہ عمران خان کے شروع ہوئے، اور وہ بنیاد بن کے آگے بڑھتے چلے گئے، اور اس کے بعد علیحدگی ہو گئی اور جہانگیر ترین گروپ تشکیل پایا. آپ کو پتہ ہے وہ بعد میں پڑھا ہے، 2 سال بعد وہ فائنل ہوا تھا، گروپ سامنے آیا تھا، لیکن ابتدا ہو چکی تھی. اور ان کی دونوں کی بڑی انویسٹمنٹ تھی اس کے اوپر، اور وہ اس کی وجہ صرف علیم خان کی سپورٹ تھی بطور چیف منسٹر پنجاب کے امیدوار بننے کے. اور پھر اسی لیے عمران خان صاحب جو انہوں نے پھر عثمان بزدار کو جی وہ ضد تھی. اصل بات دیکھیں نا، یہ بائی نیچر لوگ جو ہیں پھر انسان کے اندر ہوتا ہے وہ. تو یہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے. جی بالکل. اور کچھ کہتے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر اس ضد کے اندر جہانگیر ترین کی ضد کے اندر مجھے نقصان ہوا. ہاں تو ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. احمد اویس صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ عید تو اب 10 جولائی کو ہے، تو قربانی کی عید کے بعد 7 دن میں پھر پنجاب میں 20 حلقوں میں ایک بائی الیکشن ہو رہا ہے. بائی الیکشن کے رزلٹ سے کوئی زیادہ فرق پڑے گا پنجاب کی سیاست پہ؟ بہت بڑا فرق پڑے گا جی، مجھے یہ لگتا ہے، کیونکہ اگر پنجاب اس رزلٹ کے نتیجے میں اگر وہاں پر ایسا ہو کہ حکومت جو ہے وہ پیپلز اس کی پی ٹی آئی کی بن جاتی ہے وہاں پر، تو پنجاب ایک بہت بڑا صوبہ ہے، اس کا بڑا دور رس نتائج ہوں گے. اور الیکشن کیمپین کے حوالے سے اور ووٹنگ کے حوالے سے اور ہر نقطہ نظر سے دیکھیے. اور پھر پنجاب میں بزدار کے زمانے میں جو ایک بہت بڑا کام ہوا تھا، جو میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا اور بہت کم ملکوں میں ایسا ہوا ہوگا، کہ ہر شخص کو ہیلتھ کارڈ دیا گیا ہے. اچھا. یہ بہت بہت بڑا کام ہے کہ جو 10 لاکھ تک کا جو ہے وہ اس کے اوپر خرچ کر سکتا ہے کسی بھی اپنے پسند کے ڈاکٹر سے، ہاسپٹل سے، ایکسپینسز جو ہیں. اور یہ اس میں کوئی پالیٹکس نہیں ہے، یہ میرے خیال میں بالکل ایک انسانیت کو سامنے رکھ کے یہ کام کیا گیا ہے. اور یہ اگر پنجاب میں ان کی حکومت بن جائے گی تو بہت بڑا اس کا بینیفٹ جو ہے ان کو ملے گا. میاں جبیل لطیف صاحب، آپ کو احمد اویس صاحب سے یقیناً اتفاق نہیں ہوگا، لیکن اگر پی ٹی آئی آدھی سیٹیں جیت گئی 20 میں سے تو اپ سیٹ تو ہو جائے گا. میں میر صاحب بڑا احترام کرتا ہوں علی ظفر صاحب کا. احمد اویس صاحب، احمد اویس صاحب میرے بھائی ہیں، مگر جو احمد اویس صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہیلتھ کارڈ، ان کو یہ شاید بھول گئے ہیں کہ پنجاب کے ہر ہسپتال میں فری میڈیسن تھی، ہر قسم کا علاج مفت تھا، ہر ایک کا علاج مفت تھا، اور 12 کروڑ عوام کا علاج مفت تھا. چند ہاتھوں میں جو گیا ہیلتھ کارڈ، باقی صوبے کے لوگوں کا کیا گناہ تھا؟ یہ موازنہ لوگ کر رہے ہیں. مگر جو بات اصل ہے کہ اگر کل فیصلہ کچھ اور آتا ہے، کل اگر کوئی فیصلہ اور آتا ہے، اور جو میرے بھائی کامل علی آغا صاحب کہہ رہے ہیں نظریہ ضرورت،
اگر نظریہ ضرورت کے مطابق کچھ چیزیں چلتی ہیں تو اس کا فائدہ ہمیں ہوگا 17 تاریخ کو الیکشن کے دن، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو قربانی دی ہے جس مقصد کے لیے، پاکستان کے لیے۔ قربانی کس نے دی ہے؟ مسلم لیگ نون نے دی ہے۔ کیا قربانی دی ہے؟ قربانی یہ دی ہے کہ اگر یہی حکومت 4-6 ماہ اور چل جاتی تو لوگ جو اس کے بارے میں کہہ رہے تھے عملاً کر کے دکھاتے، مگر جو ہم نے قربانی، جو اس لفظ میں جس پیرائی میں کہہ رہا ہوں، ہم نے یہ قربانی دی کہ ہم نے سیاسی جو فیصلہ کیا اس کی ایک غیر مقبول فیصلہ تھا۔ اچھا، یعنی کہ آپ کا جو ووٹ کو 102 کا نعرہ تھا اس کو آپ نے اٹھا کے نہر میں پھینک دیا؟ نہیں، پھینکا نہیں ہے، ہم نے پاکستان، یہ قربانی ہے نا ویسے، ہم نے پاکستان کے لیے سیاست کی قربانی دی مگر پاکستان کو بچایا، یہ ہمارا کہنا ہے اور لوگ اس کو مان رہے ہیں۔ اب دیکھیں تو نا، ایم کیو ایم نے بھی آج کہا کہ ہم نے قربانی دی ہے۔ میر صاحب سنیں جی، ایم کیو ایم بھی آج کہہ رہی ہے قربانی دو، اور کس انداز میں کہہ رہی ہے، خونخوار انداز میں، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے، گلا پھاڑ پھاڑ کے، ذرا سنیں۔ یہ سیٹیں پانے کے بعد اگر عزت بھی نہیں ملے تو اس کے اوپر ہم تھو کرتے ہیں، اور میں سر یہاں ایک شخص موجود ہے جس کی وجہ سے میرے شہر حیدرآباد میں وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جو ہماری ضروریات ہیں۔ ہمارا ایئرپورٹ بند ہے، ہمارا پی اے کا آفس بند ہے، ہمارے ریلوے لائن پہ روز حادثے ہوتے ہیں۔ یہاں منسٹر سر موجود نہیں ہیں۔ میں ان کے رویے کے خلاف، ان کے باتوں کے خلاف واک آؤٹ کرتا ہوں اور یہ بتا کے جا رہا ہوں کہ ان کے ہوتے ہوئے نہ اسمبلی چل سکتی ہے نہ حکومت چل سکتی ہے۔ جناب اسپیکر، اس طرح کے لوگ ہمیں اس طرح کے جواب دیں گے، یہاں سے ہم اس طرح بیٹھنے میں دیر نہیں لگائیں گے۔ جو سیاسی قیمت ادا کی ہے آج وہ بھگت رہے ہم سندھ میں بھی۔ یہ سمجھتے نہیں ہیں، ذرا سی ایک حقیر چیز کے اوپر کیا جواب دیے انہوں نے، لعنت بھیجتے ہیں ایسی۔ لعنت نہیں، وہ الفاظ کو مناسب نہیں ہے، کیونکہ مناسب نہیں، قربانی دی ہے نا انہوں نے بھی، جو آپ کو گلے لگایا، قربانی دی ہے۔ میر صاحب اگر اجازت آپ کے منسٹر سے تنگ آئے ہوئے تھے، آپ کے منسٹر سے، آپ کے سیکٹری سے اتنا سخت لہجہ تھا، یہ آپ کی بھی قربانی ہے، یہ ان کی بھی قربانی ہے، ایک دوسرے کو برداشت کر رہے ہیں۔ جو آپ بات کہہ رہے ہیں اگر اجازت دیں میر صاحب، جتنی جماعتیں قومی حکومت میں بیٹھی ہیں، قومی حکومت نہیں ہے یہ، قومی حکومت نہیں ہے یہ۔ مجھے تو کہنے دیں، مجھے کہنے دیں۔ آپ غلط کہہ رہے ہیں سر۔ چلیں، اکثریت جو جماعتیں ہیں مسلم جو پاکستان کی، ان کی حکومت ہے، اکثریت کی حکومت ہے، مگر سب نے اپنے نظریے کی قربانی، اپنی سوچ فکر کی قربانی اس لیے دی کہ پاکستان ڈوب رہا تھا۔ چلیں ٹھیک ہے، بات آپ کی سمجھ آ گئی۔ انہوں نے جی اپنے نظریے کی قربانی دی ہے پاکستان کے لیے، آپ نے کیا قربان کیا؟ نہیں، ہم نہیں قربان کر سکتے۔ 1100 ارب روپے میں سے 100 ارب ہم نہیں ہضم کر سکتے، ہمارا معدہ اس قابل نہیں ہے۔ یہ ان کی قربانیاں تو جو ہیں، دیکھنا نیب ختم کر دیا۔ میں آپ کو کہہ کے گیا تھا کہ یہ نیب ختم کر دیں گے، اور کر دیے انہوں نے نیب ختم، اور تبدیل کر دیا، اور ہر امینڈمنٹ اس کے اندر ایک کسی نہ کسی فرد کو فائدہ پہنچا رہی ہے۔ میں نے ایک نام لے کے آپ کو بتایا تھا، اس دن میرے پاس سینک نہیں تھی، ورنہ میں مزید تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاتا۔ بات یہ ہے کہ یہ کوئی نظریہ نہیں ہوتا، یہ اقتدار کی ہوس ہے اور ذاتی مفادات کی جنگ ہے جو انہوں نے جیتی، اور وہ بھی مینوپولیشن کے تحت جیتی، اور سارا ایویڈنس جو ہے وہ تاریخ کے اندر لکھا جائے گا، کوئی چیز مٹائی نہیں جا سکتی، ہر چیز لوگوں کے سامنے ہے۔ لوگوں کے حافظے بھی اتنے کمزور نہیں ہیں، وہ یاد رکھیں گے کہ اس ملک کے اندر کیسی مینوپولیشن ہوئی، اور کیسی وہ مداخلتیں ہوئیں اور بیرونی سازش ہوئی، اس کے اندر سارا کچھ اس ملک کے اندر ڈبو دیا گیا، اور وہ قربانی کس نے دی ہے؟ آپ کی پارٹی نے بھی تو قربانی دی ہے، ویسے دی ہے جی، دی ہے ہم نے قربانی، اوپر نون لیگ کے ساتھ، نیچے پی ٹی آئی کے ساتھ۔ وہ دیکھیں یہ قربانی ہے نا نظریے کی۔ ہماری تاریخ ایسی نہیں ہے، یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ کسی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا، اور انشاءاللہ یہ ہم اس کا ازالہ کریں گے۔ ہماری جماعت جو ہے اس کی قیادت جو ہے وہ یکجان ہے، آپ یقین رکھیں، اور وہ جلد کوئی نہ کوئی فیصلہ کرے گی انشاءاللہ۔ تو جی عید قربان قریب آ گئی ہے، 10 جولائی کو بروز اتوار عید قربان ہے، اور اس کے بعد کچھ قربانیاں مزید ہوں گی، اس پہ بات کرتے ہیں وقفے کے بعد۔
کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. احمد اویس صاحب, آپ تو ایک ملک کے معروف ماہر قانون ہیں, تو آپ سے تو قانونی سوال ہی مجھے کرنا چاہیے, لیکن اب کیونکہ عید بھی آ رہی ہے اور سیاست بھی گرم ہو رہی ہے, تو میرا ایک بڑا ایک سیاسی سا سوال ہے, اس میں عید کی مبارکباد بھی آپ کو قبل از وقت میں دے دیتا ہوں. یہ قربانی کی عید آ رہی ہے, تو اس قربانی کی عید کے بعد آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ لوگوں کی سیاست کی قربانی ہوگی اور کچھ لوگوں کی انا بھی قربان ہو جائے گی؟ میرا خیال ہے یہ آپ کی یہ اپریہنشن جو ہے وہ کافی درست ہے. مجھے لگتا ہے کہ عید کے بعد بہت بڑی تبدیلیاں آئیں گی اور بہت ساری قربانیاں جو ہیں وہ سیلف سٹائل بھی ہوں گی یا جبرن بھی ہوں گی, لیکن یہ ہوگا ضرور جو حالات میں آ رہے ہیں, اور بہت بڑی تبدیلی متوقع ہے. یہ آگے جولائی کا جو لاسٹ ہاف ہے, جو جولائی سے آن ورڈ, اس میں 1-1.5 مہینے میں کافی بڑی تبدیلیاں آئیں گی. جی جویل لطیف صاحب, جولائی کے مڈ سے تبدیلیوں کا سلسلہ شروع ہوگا اور کچھ لوگ جو ہیں وہ خود ہی قربان ہو جائیں گے, کچھ کو قربان کر دیا جائے گا. نہیں, یہ جو جبرن قربانی کا ہے یہ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی, اور اگر آ رہی ہے جو نہیں, یہ قربانی جو ہے اس میں حالات کا جبر جو ہے وہ چھری بن کر کسی کے گلے پہ چلے گا. لیکن میر صاحب, ہم نے تو اپنے حصے کی قربانی نواز شریف سے اس کی سزاؤں سے لے کر 2018 کے الیکشن تک ہم نے دے لیں, اور سب سے بڑی قربانی ہم نے وہ دی جو اس کے وجہ سے اداروں پر عوام کا جو غصہ تھا, عوام کی جو انگلیاں اٹھ رہی تھیں, ہم نے وہ انگلیاں اپنی طرف لیں اور اداروں کو ریسکیو کیا. یہ ہماری سب سے بڑی قربانی ہے. اور اب میں یہ کہوں گا کہ جبر اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے جو ماضی میں ہوتا رہا ہے, آئین قانون کے مطابق چلنا چاہیے. آغا صاحب, یہ روز کوئی نہ کوئی سکینڈل بھی آ رہا ہے, کوئی توشہ خانے کا نیا سکینڈل آ رہا ہے, کوئی ویڈیو سکینڈل آ رہے ہیں, کوئی آڈیو سکینڈل آ رہے ہیں, کبھی زرداری صاحب کی ملک ریاض صاحب کے ساتھ آڈیو کا سکینڈل, کوئی بہت سے سکینڈل آ رہے ہیں. کوئی لگ رہا ہے آپ کو کہ یہ عید کے بعد اس طرح کے معاملات میں بھی کوئی تیزی آئے گی اور بہت سی قربانیاں ہو جائیں گی؟ میر صاحب, بدقسمتی ہے اس ملک کی سیاست بڑی مظلوم سیاست ہے, اور سیاستدان بھی اکثر تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بڑے ظالم لوگ ہیں بڑے, لیکن مظلوم بھی سب سے زیادہ سیاست اور سیاستدان ہی ہوتے ہیں. اس کی وجہ یقینی طور پہ ہمارے اندر سے کچھ لوگ ہیں جو غلطیاں کرتے ہیں, اور پھر وہ ان کی قربانیاں بھی ہوتی ہیں, اور ان کی قربانی ہونی بھی چاہیے. اور وہ جبرن قربانی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں وہی ہوتی ہے, اور وہ کہہ لیتے ہیں جبرن, لیکن اصل میں قربانی کے مستحق وہی ہوتے ہیں جو غلطیاں کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد قربان ہوتے ہیں. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ اگلے 1.5-2 مہینے میں قربانی صرف پنجاب میں ہوگی یا اوپر بھی ہو جائے گی, مرکز میں بھی؟ اگر پنجاب کے اندر چیزیں بدلتی ہیں تو اوپر پھر پاؤں جو ہیں وہ ٹھہر نہیں سکتے. لیکن یہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے 17 جولائی کا بائی الیکشن, یہ تو آپ مانتے ہیں؟ الٹیمیٹلی 17 جولائی جو ہے وہ کلیدی فیصلہ اس کا ہے. کلیدی فیصلہ اس کا ہے. جی جویل لطیف صاحب, اور الحمدللہ اس میں جیتیں گے ہم. آپ جیتیں گے؟ کتنی واضح اکثریت سے جیتیں گے. کتنی سیٹیں جیتیں گے؟ دیکھیں, جو آج سے 7-8 دن پہلے کی صورتحال تھی وہ تھی 15-16 ہم جیت رہے تھے, جو حقیقت ہے. مگر جو یہ آج میں موڈ دیکھ رہا ہوں عوام کا, اور خاص طور پر عوام کا موڈ آپ کو نظر آ گیا ہے, اور جو اگر جبر کیا گیا تو 100% سیٹیں جیتیں گے. آپ اس طرح کام کریں, ابھی پروگرام ختم کرتے ہیں, آپ کو میں لے کے چلتا ہوں اپنے ساتھ آپرا مارکیٹ یا راول پنڈی کے راجہ بازار. عوام ابھی موجود ہوں گے, لگ پتہ جائے گا آپ کو. آپ دیکھ لیں, آئیں چلتے ہیں. دیکھ لو, بالکل آئیں چلتے ہیں. روز عوام ہی رہتے ہیں. میں بائی الیکشن میں اپنے بچاؤ کے لیے آغا صاحب کو ساتھ لے کے جاؤں. ایز روک کر لینا. آپ نے کہا عوام کا موڈ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. بھائی دیکھیں, اس کی وجہ یہ ہے ہمیں بے قصور جانتے ہیں عوام, اس لیے کہ ہماری قربانی کو مد نظر رکھتے ہوئے بے قصور جانتے ہیں. وہ 4 سال والوں کو قصوروار سمجھتے ہیں جنہوں نے حکومت کی تھی اور جن کو لایا گیا تھا. آپ کی قربانی ہونے نہیں والی, آپ نے قربانی دے دی ہے. نہیں, انا کی کسی کی قربانی ہونے والی ہے. انا کی قربانی.
بہت بہت شکریہ جویل لطیف صاحب، بہت بہت شکریہ جناب کامل اور احمد عویس صاحب. تو ویسے ہی میں نے تو بات شروع کی تھی کہ قربانی کی عید آ رہی ہے تو کچھ مزید قربانیاں بھی ہونے والی ہیں، لیکن احمد عویس صاحب نے تو قانونی نقطہ نگاہ سے اور سیاسی نقطہ نگاہ سے کہا کہ جولائی کے اینڈ میں بہت کچھ قربان ہو جائے گا، اور جویل لطیف صاحب کہتے ہیں ایک عدد انا کی قربانی بھی ہونے والی ہے. یہ جو انا کا بت ہوتا ہے اگر اس کو ہم خود ہی قربان کر دیں تو یہ ہمارے فائدے میں ہے، لیکن اگر ہم خود قربان نہ کریں اور کوئی دوسرا آ کے ہماری انا کا جو بت ہے اس پہ اپنی تلوار چلا دے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. اس تکلیف سے بچیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.